بھی ہے۔ انیٹومیکل پوزیشن ایک معیاری حوالہ جاتی پوزیشن ہے جو انیٹمی اور طب میں جسم کے اعضاء کی لوکیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طبی ماہرین کسی چیز کی وضاحت کرتے وقت ایک ہی حوالے سے بات کر رہے ہیں، چاہے جسم کی حقیقی پوزیشن کچھ بھی ہو، مثلاً لیٹنا۔ A person in anatomical position stands with the following characteristics: stance, standing upright and facing forward, lower limbs, feet flat on the floor and positioned slightly apart, parallel to each other with toes pointing forward. Upper limbs, arms held straight at the sides of a body, the palms face forward. This is the most important detail as it rotates the forearm so the thumb point away from the body. ایناٹومیکل پوزیشن میں کھڑے شخص کی درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ: سیدھا کھڑا ہونا اور منہ سامنے کی طرف ہونا، نچلے اعضاء ٹانگیں، پاؤں فرش پر برابر تھوڑے سے الگ، ایک دوسرے کے متوازی اور انگلیاں سامنے کی طرف ہوں، اوپری اعضاء بازو جسم کے ساتھ سیدھے لٹکے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں سامنے کی طرف ہوں۔ یہ سب سے اہم تفصیل ہے کیونکہ اس سے بازو اس طرح گھومتے ہیں کہ انگوٹھے جسم سے باہر کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم باڈی کے پلینز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، انیٹمی پڑھتے ہوئے یا میڈیکل کی فیلڈ میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں جسم کو 3D میں سمجھنا پڑتا ہے۔ ہمارا جسم کوئی 2D تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک 3D ساتھ ہے۔ اب اس 3D جسم کے اندر جو ڈھانچے ہیں، اس کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ خیالی خطوط کھینچتے ہیں جنہیں پلینز کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، اگر آپ کسی پھل کو چھری سے مختلف زاویوں سے کاٹتے ہیں تو ہر کاٹنے کا طریقہ آپ کو اندر کی ایک نئی ساکھ دکھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر اور سرجن جسم کے اندر دیکھنے یا آپریشن کرنے کے لیے ان پلینز کا استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم 5 اہم پلینز پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ 5 پلینز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے سیجیٹل پلین، پیرا سیجیٹل پلین، فرنٹل اور کرونل پلین، ٹرانسورس اور ہاریزونٹل پلین اینڈ اوبلیک پلین۔ پہلا اور سب سے بنیادی پلین ہے سیجیٹل پلین۔ The sagittal plane is a vertical anatomical plane that divides the body or an organ into left and right sections. Sagittal plane وہ عمودی vertical plane ہے جو جسم کو دائیں اور بائیں حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لفظ سیجیٹل لاطینی زبان کے لفظ سیجیٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تیر، ایرو۔ جیسے تیر سیدھا نشانے پر لگتا ہے ویسے ہی یہ پلین سیدھا اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اب ذہن میں ایک تصویر بنائیں۔ فرض کریں آپ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے اور آپ اس کے سر کے بالکل بیچوں بیچ سے لے کر پاؤں کے بیچوں بیچ ایک خیالی لکیر کھینچ رہے ہیں جو اسے 2 برابر حصوں میں بانٹ رہی ہے۔ دائیں جانب جہاں دل کا بڑا حصہ ہے، جگر کا دایاں حصہ ہے، بائیں جانب جہاں دل کا چھوٹا حصہ ہے، معدہ ہے۔ یہ بالکل بیچ سے گزرنے والی لکیر دراصل سیجیٹل پلین کی خاص شکل ہے جسے میڈین پلین یا مڈ سیجیٹل پلین کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ بیچ سے گزرنے والی لکیر مڈ سیجیٹل ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک لکیر بالکل بیچ سے نہ گزرے تو کیا ہوگا؟ یہاں آتا ہے ہمارا دوسرا پلین، پیرا سیجیٹل پلین۔ لفظ پیرا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ یا قریب۔ A vertical plane parallel to median mid-sagittal plane that divides the body or an organ into unequal left and right portions. یعنی یہ پلین بھی جسم کو دائیں اور بائیں میں تقسیم کرتا ہے لیکن یہ بالکل بیچ میں سے نہیں گزرتا بلکہ تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہٹ کر گزرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ جسم کو 2 غیر مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لکیر آپ کے دائیں کندھے سے گزر کر دائیں ٹانگ سے نکلتی ہے تو دایاں حصہ چھوٹا ہوگا اور بایاں حصہ بڑا ہوگا۔ تیسرا اہم پلین ہے فرنٹل پلین جسے کرونل پلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پلین بھی عمودی ہوتا ہے۔ An anatomical boundary which divides the body into interior and posterior parts is called frontal or coronal plane. یہ فرنٹل پلین جسم کو آگے، انٹیریئر اور پیچھے پوسٹیریئر میں تقسیم کرتا ہے۔ لفظ کرونل لاطینی لفظ کرونا سے بنا ہے جس کا مطلب ہے تاج، کراؤن۔ کھوپڑی اسکل میں ایک سوچر ہوتی ہے جسے کرونل سوچر کہتے ہیں۔ یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلین اس کے متوازی ہوتا ہے۔ تصور کیجئے آپ ایک شخص کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کانوں کے راستے سے ایک خیالی دیوار کھڑی کر دی جو اس کے جسم کو 2 حصوں میں بانٹ رہی ہے۔ سامنے والا حصہ فرنٹ اور انٹیریئر، اس میں چہرہ، سینہ، پیٹ اور گھٹنے شامل ہیں۔
पीछे वाला हिस्सा बैक और पोस्टीरियर, इसमें सर का पिछला हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, स्पाइंस और कूल्हे शामिल हैं। रेडियोलॉजी में जब हम एमआरआई रिपोर्ट्स देखते हैं तो कोरोनल व्यूज में जिस्म की सामने से पीछे तक की साफ दिखाई देती है। अब बात करते हैं चौथे प्लान की, जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है खासकर सीटी स्कैन में। यह है ट्रांसवर्स प्लान, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लान या एक्सियल प्लान भी कहते हैं। अब तक जो प्लान हमने देखे हैं वो अमूदी वर्टिकल थे, ये प्लान उसकी हॉरिजॉन्टल होता है, यानी ये जमीन के मतवाजी होता है। एन एनाटॉमिकल बाउंड्री विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स। ट्रांसवर्स प्लान जिस्म को ऊपर सुपीरियर और नीचे इंफीरियर में तकसीम करता है। सोचिए अगर आपने नाव के पास से उसकी लकीर खींची तो ऊपर वाले हिस्से में सर, फेफड़े और दिल होगा, जबकि नीचे वाले हिस्से में आंतें, मसाना और टांगें होंगी। तिब्बी अहमियत, जब आपका सीटी स्कैन होता है तो मशीन आपके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े बना रही होती है। ये टुकड़े दरअसल ट्रांसवर्स प्लेन में होते हैं। डॉक्टर इन स्लाइसेस को देखकर बताता है कि जिस्म के अंदर कहाँ मसला है। पांचवा और आखिरी प्लान है ओब्लीक प्लान। ओब्लीक प्लान डिवाइड्स द बॉडी एट एन एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लान्स। अब तक तीनों प्लान जो हमने पढ़े हैं ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के ज़ावे पर होते हैं, लेकिन ओब्लीक प्लान इनमें से किसी के भी मतवाजी नहीं होता और ना ही 90 डिग्री पर होता है। ये एक तिरछा स्लांटेड प्लान है। तसव्वुर कीजिए आपने एक सेब को ना सीधा काटा ना उफकी काटा, बल्कि तिरछा काट दिया, तो वो जो कट है वो ओब्लीक है। तिब्बी इस्तेमाल, सर्जरी में अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर को किसी ऑर्गन तक पहुंचने के लिए नॉर्मल रास्ते से नहीं जाना होता, बल्कि जाविया बनाकर जाना होता है ताकि वो अहम नसों या असाब को बचा सकें। इस जावियेदार कट को ओब्लीक कहते हैं। ये प्लान्स एनाटमी की बुनियाद हैं। अगर ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा कि कोई ऑर्गन कहाँ वाक़या है, दर्द की लोकेशन क्या है और रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।